بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ بےحد درود و سلام اس ذات بابرکات پر جو رحمت للعالمین اور سب گنبد کے مکین ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدینہ ہومیوپیتھک کلینک، حبیب پلازا، نزد میزان بینک، اٹک سٹی سے میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ایم مدینہ ہومیو کلینک۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو ڈیٹیل میں شروع کیا جائے، ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے۔ تو دوستو، ٹائم کو ضائع کیے بغیر آج کے نہایت ہی اہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے نکسیر کا آنا، نکسیر کا پھوٹنا، اور جسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں نوز بلیڈنگ اور ایپسٹیکسس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نکسیر کیوں آتی ہے۔ دوستو، ناک کے اندر جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں، جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، جو آرٹریز ہوتی ہیں، جو کہ ناک کے اندر جو کہ نہایت ہی سینسٹیو ایریا ہے، جسے لٹلز ایریا کہتے ہیں، وہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں، جب یہ پھٹ جاتی ہیں تو پھر ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نکسیر ہے، یہ جو ایپسٹیکسس ہے، نوز بلیڈنگ ہے، یہ کیوں آتی ہے۔ سب سے جو اس کی مین کاز ہے وہ ہے موسم، اور اسپیشلی گرم ترین موسم۔ جب باہر گرم موسم ہوتا ہے اور بعض اوقات ہوا میں نمی نہیں ہوتی اور اس میں خشکی ہوتی ہے، اور اس خشکی کی وجہ سے جو ہمارے ناک کے اندر میمبرینز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جھلیاں ہیں، وہ خشک ہو جاتی ہیں، اور خشک ہونے کی وجہ سے بعد میں یہ جو اندر بلڈ ویسلز ہیں ناک کے اندر، یہ پھٹ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے خون آنا ناک سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو اگلی کاز ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اگر کسی پیشنٹ کو ہے تو اس وجہ سے بھی یہ جو نوز بلیڈنگ کی پرابلم ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بلڈ کو تھن کرنے کے لیے، پتلا کرنے کے لیے کچھ میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ جو پرابلم ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سر کی چوٹ ہے، کسی قسم کی بھی انجری ہے، وہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ جو نوز بلیڈنگ کی پرابلم ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی بھی انفیکشن ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چوٹ ہے، کوئی نیزل الرجک پرابلم ہے، تو یہ تمام وہ کازز ہیں جس کی وجہ سے جو نکسیر ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو دوستو، اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر نکسیر آ جائے تو اس سے کیسے بچا جائے، اسے کیسے روکا جائے، اور اس کی ہم کون سی پریونشن ہے، کوئی احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں ابتدائی طور پر، فرسٹ ایڈ کے طور پر، اور اس کے بعد ہم جو بھی ہمارا نزدیکی فزیشین ہے، جو بھی نزدیکی ڈاکٹر ہے، اس سے رابطہ کیا جائے۔ سب سے پہلے دوستو کوشش کریں کہ اگر آپ کو گھر میں نکسیر کی پرابلم شروع ہو گئی ہے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ سر کو تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا کر بیٹھ جائیں۔ کبھی بھی سر کو اونچا نہ کریں، بالکل سر کو آگے کی طرف جھکا کر بیٹھیں۔ اگر آپ سر کو اونچا کریں گے تو یہ جو آپ کی ناک کے ذریعے بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ آپ کے گلے تک پہنچ کے، اور پھر گلے سے پھر اندر آپ کے لنگس تک پہنچ جائے گی، اور وہ بہت سی آپ کی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر دے گی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے کوشش کریں کہ بالکل آگے جھک کے بیٹھ جائیں، اور جھک کے بیٹھنے کے بعد کوشش کریں کہ منہ کے ذریعے سانس لیں، اور سانس لینے کے بعد اگر خود کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ جو بھی آپ کا جو بھی نزدیک ریلیٹیو کھڑا ہے، کوئی جو آپ کی مددگار کھڑا ہے، وہ جو ہے وہ ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کے ساتھ کی انگلی کی مدد سے یہ جو نسٹلس کے اوپر کا ایریا ہوتا ہے، جو نوز کی فرنٹ ٹپ ہوتی ہے، اس ایریے سے جو ہے ناک کو پکڑ لیں، اور کچھ دیر پکڑ کے رکھیں تاکہ یہ جو بلیڈنگ ہے وہ رک جائے۔ اور سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی کوشش کریں، یا برف کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا کے اس کی مدد سے سر پہ جو ہے وہ
سپنج کریں، اس کے سر کی ٹکور کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی سارا ریلیف ملے گا۔ تو دوستو، ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہومیوپیتھی کی وہ بیسٹ 5 میڈیسن جو کہ نکسیر میں بہت ہی کارآمد ہیں، اور میں اسے بارہا کئی پیشنٹ پہ آزما چکا ہوں اور مجھے اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ جو میرے ایکسپیرینس میں بیسٹ 5 میڈیسن ہیں، سب سے پہلی میڈیسن نکسیر کے معاملے میں وہ ہے میلی فولیم۔ میلی فولیم یہ جو میڈیسن ہے، اس کا آپ نے جو سمٹمز یاد رکھنی ہے کہ اس کا بلڈ جب بھی آئے گا وہ سرخ اور چمکدار ہوگا، یعنی جب بھی سرخ اور چمکدار خون آئے تو آپ میلی فولیم کو یوز کریں، اور میلی فولیم جو ہے اس کو آپ مدر ٹنکچر پوٹنسی میں لیں گے، کیوب فارم میں لیں گے، اور اس کے 5 قطرے 2 گھونٹ پانی کے ساتھ 3 ٹائم استعمال کریں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن، جو دوسرا مدر ٹنکچر، جو دوسرا کیوب فارم میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ایم ایل ایس۔ ایم ایل ایس کا آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایم ایل ایس میں جب خون آتا ہے تو وہ سیاہ رنگ کا، ناک سے جب بھی خون آئے گا تو وہ سیاہ رنگ کا ہوگا۔ اگر سیاہ رنگ کا خون ہے تو پھر آپ ایم ایل ایس ایپسٹیکسس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ناک پر کسی قسم کی چوٹ آئی ہے، آپ کے چہرے پر کوئی چوٹ آئی ہے، کسی وجہ سے بھی آپ کا ناک پہ کوئی پریشر پڑا ہے، کوئی مکہ لگا ہے، کسی وجہ سے بھی کوئی چوٹ آ گئی ہے، تو پھر آپ نے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے آرنیکا، اور آرنیکا کو آپ نے 30 پوٹنسی میں لینا ہے، اس کے 5 قطرے 3 ٹائم استعمال کرنے ہیں 2 گھونٹ پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ جو دوسری اس کی میڈیسن ہے جو میں بے شمار استعمال کرتا ہوں وہ ہے گلونائنم، اور گلونائنم کی اگر ہم سمٹمز کو دیکھیں تو جو گرمی کی شدت ہوتی ہے اس میں آدمی باہر کام کرتا ہے، اور اس گرمی کی شدت کی وجہ سے سر میں تپش ہوتی ہے، اور وہ تپش ان آرٹریز میں پہنچتی ہے، اور وہ پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ کو باہر گرمی کی لو لگی ہے، آپ گرمی میں زیادہ کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، یا کسی وجہ سے بھی آپ سر ننگے باہر گھومتے ہیں گرمی میں اور آپ کو نکسیر کا عارضہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ استعمال کریں گے گلونائنم، اور گلونائنم کو آپ 30 پوٹنسی میں ہی استعمال کریں گے، اور اس کے آپ 5 قطرے 2 گھونٹ پانی کے ساتھ دن میں 3 دفعہ صبح دوپہر شام استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ دوستو، جو آخری میڈیسن ہے نکسیر کی، جو 5 نمبر کی میڈیسن ہے وہ ہے ٹیلیم، اور ٹیلیم کی اگر سمٹمز کو دیکھیں تو اس میں بھی جو خون ہوگا وہ سرخ ہوگا، چمکدار ہوگا، لیکن مقدار میں زیادہ ہوگا۔ جب بہت زیادہ خون آئے، سرخ چمکدار خون ہو، تو پھر آپ ٹیلیم کو استعمال کریں گے، اور ٹیلیم کو آپ 30 پوٹنسی میں استعمال کریں گے، اور اس کے بھی آپ 5 قطرے 2 گھونٹ پانی کے ساتھ 3 ٹائم استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو نکسیر کی پرابلم ہے انشاءاللہ ان میڈیسن سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں جب بھی آپ گرمی میں باہر نکلتے ہیں تو سر پر کوئی نہ کوئی کپڑا لے کے نکلیں، تاکہ جو گرمی کی شدت ہے اس سے بچا جا سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس ویری مچ۔